فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے یہ، جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اس کی 6 جلد پڑھ رہے ہیں ہم، اور یہ تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش ہے یہ باب العلم دارالتحقیق کراچی کی، ناشر ہیں اس کے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں خطبہ نمبر 172 پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 403 یعنی 403۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام، خطبہ ایک نگاہ میں۔ اچھا، خطبہ ایک نگاہ میں یہ ہیڈنگ ہے، اور اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سند خطبہ۔ سند خطبہ کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ ان خطوط میں سے ہے جو آپ نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں تحریر فرمائے تھے، اور ان میں پیغمبر اسلام کے بعد سے ان ایام تک رونما ہونے والے حوادث کا اختصار سے تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ امام کو جملہ انکا علی ھذا الامر الحریص، یقیناً آپ اس امر خلافت کے لیے حریص ہیں، کہنے والا شخص عبد الرحمن بن عوف تھا، جس نے یہ جملہ حضرت عمر کے بعد اپنے انتخاب خلیفہ کے لیے تشکیل دی ہوئی 6 رکنی شورا میں کہا تھا، اور امام نے اسے منہ توڑ جواب دیا، جو اس خطبے میں نقل ہوا ہے۔ یہ مطلب طبری نے کتاب مسترشد میں ذکر کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 414۔ اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ امام اس خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بعض نامور اصحاب کی کار شکنیوں کی اور ان کے طنز و تشنیع کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آپ ایک نہایت طنز آمیز جملے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو عبد الرحمن بن عوف یا سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ ثانی کی 6 رکنی شورا کے دن امام سے مخاطب ہو کر کہا تھا، جس میں اس نے امام کو خلافت کے بارے میں حریص کہا تھا، اور امام نے اسے مناسب جواب دیا تھا۔ دوسرے حصے میں امام قریش اور ان کے ہم نواؤں کی، جنہوں نے امام کے خلاف قیام کیا تھا، بارگاہ خدا میں شکایت کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں طلحہ و زبیر اور جنگ جمل کی داستان بیان فرماتے ہیں، نیز ان کی نہایت شنیع اور بیہودہ حرکت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم کی زوجہ حضرت عائشہ کو گھر سے نکال کر لشکرگاہ تک لے آئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں مختلف جگہوں کی طرف لے جاتے رہے، یوں انہوں نے رسول اللہ کی ہتک حرمت کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ خطبے کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی لا تواری عنہ سماعا ولا ارض ارضہا، اور ختم ہو رہا ہے قالوا الا ان فی الحق ان تأخذوہ والحق ان تترکہ۔ ترجمہ ہے، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری زمین کو نہیں چھپاتی،
اس خطبے کے ذیل میں فرمایا، مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ابن ابی طالب، آپ تو اس خلافت پر للچائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور اس منصب کی اہلیت سے دور ہو، اور میں اس کا اہل اور پیغمبر سے نزدیک تو ہوں۔ میں نے تو اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تم میرا رخ موڑ دیتے ہو۔ چنانچہ جب بھری محفل میں میں نے اس دلیل سے اس کے کان کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چوکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اسے کوئی جواب نہ سوچتا تھا۔ خدایا، میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کی اور میرے مرتبے کی بلندی کو پست سمجھا اور اس خلافت کو جو میرا حق تھا چھیننے کے لیے ایکا کر لیا ہے۔ پھر کہتے یہ ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ شرح و تفسیر۔ خلافت کی راہ میں قریش کی رکاوٹیں۔ امام اس خطبے کے آغاز میں حسب معمول پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہاں آپ ذیل میں ہونے والی بحث کی مناسبت سے علم خدا کی وسعت سے متعلق اشارہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری زمین کو نہیں چھپاتی ہے۔ نہج البلاغہ کے شارحین ولا عرض عرضہ کے جملے کی تفسیر کے سلسلے میں اس وجہ سے مشکل میں پڑے ہیں کہ سیارہ زمین ایک سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جملہ روئے زمین کے 7 طبقات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کے کروی ہونے کے پیش نظر یہ طبقات ایک دوسرے کو ہم جیسے انسانوں کی نظر سے چھپا دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم سیارہ زمین سے باہر دور سے اسے دیکھنا چاہیں، روئے زمین کے سب طبقات کو ہم ایک ہی نظر میں نہیں دیکھ سکتے، خواہ ہم فضا میں دور کے فاصلے سے دیکھیں، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں، بلکہ ان سب پر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ زمین کے طبقوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ زمین مختلف تہوں سے تشکیل پائی ہے اور ہم اس کی صرف ایک تہہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن خداوند ہر ایک سے آگاہ ہے۔ جبکہ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ان زمینوں میں بسنے والی مخلوقات ہیں۔ یہی گفتگو سورہ طلاق کی 12ویں آیت کی تفسیر میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور انہی کے برابر 7 زمینیں بھی۔ بعض مفسرین جیسے فخر رازی اور علامہ طبرسی میں سے ہر ایک نے مذکورہ تفاسیر میں سے ایک کو اپنایا ہے۔ مذکورہ آیت اور کلام امام کی تفسیر میں یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ مراد وہ عوالم ہوں جو زمین کے اس طرف ہیں۔ توضیح: مطلب ہم جو کچھ ہمارے اوپر ہے اسے آسمان اور جو کچھ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اسے زمین کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سیارہ زمین ثابت اور گشتی ستاروں کے ایک مجموعے کے درمیان واقع ہے، تو جس طرح ہمارے سر کے اوپر اس مجموعے کا ایک بڑا حصہ ہے، اسی طرح اگر ہم اپنے پاؤں کے نیچے یعنی بالکل زمین کے اس طرف دیکھیں تو وہاں بھی ان عوالم کا ایک مجموعہ موجود ہے، جو وہاں بسنے والوں کے لیے آسمان ہے اور ہمارے لیے جو زمین کے اس طرف بستے ہیں زمین شمار ہوتا ہے۔ آسمان صرف آدھا نہیں جو ہمارے اوپر اور دونوں اطراف پر محیط ہے، بلکہ دوسرا آدھا حصہ بھی ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور اس اوپر والے حصے کی طرح ستاروں اور آسمانی سیاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام خطبے کے دوسرے حصے میں خلیفہ ثالث کے انتخاب کے لیے خلیفہ ثانی کی تشکیل دی ہوئی 6 رکنی شورا کے واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف یا سعد بن ابی وقاص کے اس طعن آمیز جملے کہ جس میں اس نے امام پر خلافت کے بابت حریص ہونے کا الزام لگایا تھا، جواب میں یوں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ابن ابی طالب، آپ تو اس خلافت پر للچائے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور اس منصب کی اہلیت سے دور ہو، اور میں اس کا اہل اور پیغمبر سے نزدیک تو ہوں۔ اصل میں عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ اپنی پستی اور تنگ نظری کے سبب خلافت کو اپنے یا اپنے منظور نظر لوگوں کے لیے ایک لذیذ لقمہ سمجھتے تھے،
یہ لوگ نہیں جانتے یا جاننا نہیں چاہتے تھے کہ فرزند ابو طالب صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اگر خلافت مظلوموں کے حقوق کے حصول کے لیے نہ ہوتی تو میں کبھی اسے قبول نہ کرتا۔ آپ خلافت کو عدل و انصاف کے نفاذ اور مسلمانوں کی ترقی اور عظمت کے لیے چاہتے تھے، نہ کہ اپنے لیے۔ پھر امام اسی گفتگو کے ضمن میں فرماتے ہیں، میں نے تو اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو۔ جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تم میرا رخ موڑ دیتے ہو۔ جو کچھ امام اس جملے میں فرما رہے ہیں وہ ایک ایسے قاطع دلائل اور براہین تھے جن کی تمہیدیں اور مقدمات سب کے لیے واضح اور روشن تھے، کیونکہ سبھی علی علیہ السلام کی اہلیت اور مرکز ہدایت یعنی پیغمبر اکرم سے آپ کی قربت کو جانتے تھے، لیکن خلافت کی ہوس اور لالچ جنہیں حق کو تسلیم کرنے نہیں دیتا تھا۔ لہٰذا آپ اسی کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں، چنانچہ جب بھری محفل میں نے اس دلیل سے اس کے کان کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چوکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اسے کوئی جواب نہ سوجھتا تھا۔ خلیفہ ثانی کی 6 رکنی شورا کا جو انہوں نے اپنی موت سے پہلے ترتیب و تشکیل دیا تھا، واقعہ بڑا ہنگامہ خیز ہے، جو بعض معروف اصحاب کی امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت حسد اور کینہ توزیوں کی غمازی کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے امام کو ان کے الہی اور معاشرتی حق سے پیچھے دھکیلنے کے لیے سازشیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے بڑی بے باکی سے آپ سے کہہ دیا کہ اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ خلافت کے معاملے میں حریص ہونے کے الزام سے دوچار ہوں گے۔ اس واقعے کی تفصیل اسی کتاب کی جلد نمبر 1 خطبہ نمبر 3 خطبہ شقشقیہ کے ذیل میں ہم نے تحریر کی ہے۔ توجہ رہے کہ ابن ابی الحدید نے اس خطبے کی شرح میں لکھا ہے، شیعہ حضرات اس بات کے معتقد ہیں کہ امام نے یہ کلام سقیفہ بنی ساعدہ میں جو پہلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے تشکیل پایا تھا، ابو عبیدہ جراح کے جواب میں بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ ہمارے علم کے مطابق علماء شیعہ میں سے کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ہمارے درمیان تو یہی مشہور ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ آپ کی غیر موجودگی میں تشکیل پائی تھی۔ امام اس خطبے کے ایک دیگر حصے میں بارگاہ الہی میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہیں اور خدا سے مدد طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدایا میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کی اور میرے مرتبے کی بلندی کو پست سمجھا اور اس خلافت کو جو میرا حق تھا چھیننے کے لیے ایکا کر لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ عبارت واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ سزاوار تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے غدیر قم میں آپ کو اس منصب پر تعین کیا تھا اور بارہا اس سلسلے میں تاکید فرمائی تھی، لیکن مقام منصب کے بھوکوں نے باہم متحد ہو کر نہ صرف رسول خدا کے حکم کی نافرمانی کی بلکہ ایسے کام بھی کر ڈالے جو قطع رحمی کے واضح مصداق تھے۔ اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس حق کے معترف تھے، مگر کہتے تھے یہ ان حقوق میں سے ہے جن سے پہلو تہی کر دینا چاہیے، کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ قطع رحم کی تعبیر یا تو اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ خلافت کے معاملے میں اپنی اولیت اور ترجیح کے لیے پیغمبر اکرم سے رشتہ داری کے لیے استدلال کرتے تھے، لہٰذا امام فرماتے میں رسول خدا سے تم سے لوگوں سے زیادہ نزدیک ہوں، یا یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف خلافت کو جو کہ میرا حق تھا حاصل کیا بلکہ ایسے جرائم کے بھی مرتکب ہوئے جو قطع رحمی کے واضح مصادیق میں سے تھے۔ نکات: پہلا نکتہ ہے یہاں پر حقائق سے چشم پوشی۔ اگرچہ بعضوں نے یہ کوشش کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے بعد خلافت و جانشینی سے مربوط بعض مسائل سے آسانی سے پہلو تہی کریں، لیکن یہ مسئلہ یقیناً اتنا سادہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں متعدد بار شکایت کر چکے ہیں کہ کیوں خلافت کو جو آپ کا مسلم حق تھا آپ سے چھین لیا گیا۔ البتہ حق اس معنی میں نہیں کہ وہ ایک
منفعت مقام ہے، بلکہ یہ ایک الہی ذمہ داری تھی جس کا اصل مقصد خود امام کے بقول عدل و انصاف اور اسلامی حدود کا نفاذ تھا۔ آپ کی ان شکایات کا ایک واضح نمونہ وہی کلام ہے جو گزر گیا، جہاں آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا، وہ لوگ اس بات پر متحد ہو چکے ہیں کہ میرا مسلم حق مجھ سے چھین لیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید مذکورہ کلام کو اور اس طرح کے دیگر مطالب کو پہلے نقل کرتے ہیں، پھر ان کے لیے نامعقول توجیہات بیان کرتے ہیں۔ پہلے ابن ابی الحدید کی گفتگو ملاحظہ ہو۔ جان لو کہ امیر المومنین علیہ السلام سے مذکورہ خطبے کی مانند متعدد و متواتر اخبار نقل ہوئے ہیں۔ من جملہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب اللہ نے رسول خدا کی روح قبض کی، اس دن سے آج تک میں مظلوم رہا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، خدایا قریش کو رسوا فرما کہ انہوں نے میرے حق کو ضائع کیا اور خلافت کو مجھ سے چھین لیا۔ نیز فرماتے ہیں، خدایا قریش والوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا انہیں بدلہ دے، کیونکہ انہوں نے میرا حق چھین لیا اور میرے ابن ام رسول گرامی کی حکومت کو غصب کیا ہے۔ نیز جب آپ نے ایک شخص کی فریاد سنی جو کہہ رہا تھا، میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو، تو فرمایا، آؤ ہم مل کر فریاد کریں، کیونکہ میں بھی ہمیشہ مظلوم رہا ہوں۔ خطبہ شقشقیہ میں آپ فرماتے ہیں، وہ خلیفہ اول اچھی طرح جانتا ہے کہ خلافت میں میرا مقام اور اہمیت وہی ہے جو چکی میں کیل کی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر چکی چل نہیں سکتی۔ اسی خطبے میں فرماتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے اپنی میراث کو غارت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ابن ابی الحدید مذکورہ موارد کے ذکر کے بعد مقام خلفاء کے دفاع میں یوں کہتے ہیں، ہمارے اصحاب نے تمام مذکورہ موارد کی یوں توجیہ کی ہے کہ امام کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ برتر اور سزاوار تھے، اور یہ تو ایک حقیقت ہے، نہ کہ مقصد یہ ہو کہ مجھے صریح نص کے مطابق اس مقام کے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ اس صورت میں بزرگ انصار و مہاجر کی طرف کفر و فسق کی نسبت دینے کے موافق ہوگا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، امامیہ اور زیدیہ ان جملوں کو ان کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور خلفاء کو غاصب سمجھتے ہیں اور ایک دشوار گزار راہ کو اپناتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں، میری جان کی قسم، اگرچہ اس عبارت کا مفہوم ذن غالب کے مطابق وہی ہے، اگرچہ اس عبارت کا مفہوم ظن غالب کے مطابق وہی ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن کلام میں دقت کرنے سے یہ گمان باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انہیں قرآن کی متشابہ آیات کی جانب لے جائیں جو بعض مقامات پر خدا کے بارے میں ایسے مطالب بیان کرتی ہیں جو ہرگز قبول نہیں کیے جاتے۔ بہت حیران کن بات ہے کہ کیسے ابن ابی الحدید اور ان جیسے لوگ ان واضح اور روشن جملوں کی غلط تعویل و تفسیر کر رہے ہیں، اور اس سے بدتر یہ ہے کہ ان جملوں کا قرآن کی متشابہ آیات کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ہر عاقل انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہاں خدا کی قدرت مراد ہے، ورنہ خدا کا کوئی جسم ہی نہیں اور نہ وہ ہماری طرح ہاتھ رکھتا ہے۔ لیکن امام مذکورہ کلام میں پوری صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں، انہوں نے میرے حق کو غصب کر دیا۔ اس عبارت کی کسی قسم کی توجیہ و تفسیر کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے میں کیا معنی ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد مہاجر و انصار کی ایک کثیر جماعت خلافت کے معاملے میں راہ خطا پر چل پڑی۔ وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب سے متعلق قبل از وقت فیصلے متعصبانہ وابستگی اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان واضح اور روشن مطالب سے بھی چشم پوشی کرتے ہوئے غیر منطقی توجیہات کا سہارا لے۔ اب نکات میں سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا حق کے کچھ حصے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ لکھتے ہیں، جس طرح خطبے میں بیان ہوا ہے کہ خلافت غصب کرنے والوں نے اس جملے کا سہارا لیا کہ حقوق میں سے کچھ کو لینا چاہیے اور کچھ کو بعض مصلحتوں کی بنا پر چھوڑ دینا چاہیے، اور انہوں نے خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع کو دوسری قسم میں سے جانا۔ مذکورہ جملہ ایک صحیح مفہوم رکھتا ہے اور ایک غلط مفہوم۔
جہاں حق ذاتی پہلو کا حامل ہو وہاں انسان نزاع اور جھگڑوں کو طولانی ہونے سے روکنے کے لیے نیز محبت و دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تمام یا بعض حقوق سے دستبردار ہوتا ہے، لیکن جن حقوق کا تعلق معاشرے کی فلاح و بہبود سے ہو ان میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مفاہمت کرے یا اس سے چشم پوشی کرے۔ ان حقوق کے متولی لوگوں کے وکیل اور ترجمان ہوتے ہیں۔ وکیل اس طرح کی چشم پوشی کا ہرگز حق نہیں رکھتا، اور خلافت کا مسئلہ بعینیہ اسی قبیل سے ہے، لیکن خلافت کے غاصبوں نے ان دو قسموں میں مغالطے اور غلط ملت سے کام لیتے ہوئے کچھ اور ہی مطلب نکالا۔ پھر یہ مذکورہ عبارت بخوبی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مخالفین آپ کے حق سے متعلق آپ پر معترض تھے، یا بالفاظ دیگر آپ کا حق اس قدر روشن و واضح تھا کہ اس سے انکار ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے بیہودہ بہانوں کا سہارا لیا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 172 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 412 پر۔ آئیے دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، جو کہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: فَخَرَجُوا یَجَرُّونَ حُرْمَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اور ختم ہو رہا ہے: قد قتلوا من المسلمین مثل العدۃ التی دخلوا بها علیہم۔ ترجمہ ہے: وہ لوگ مکہ سے بصرہ کی طرف رخ کیے ہوئے رسول اللہ کی حرمت و ناموس کو یوں کھینچتے پھرتے تھے جس طرح ایک نیز کو فروخت کے لیے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک رکھا تھا اور رسول اللہ کی زوجہ کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لے آئے تھے۔ ان کا رخ بصرہ کی طرف تھا۔ ان دونوں نے اپنی عورتوں کو گھر میں بند کر رکھا تھا اور زوجہ رسول کو میدان میں لا رہے تھے، جبکہ ان کے لشکر میں کوئی ایسا نہ تھا جو پہلے میری بیعت نہ کر چکا ہو اور بغیر کسی جبر و اکراہ کے میری اطاعت میں نہ رہ چکا ہو۔ یہ لوگ بصرہ میں میرے مقرر کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار مار کر اور کچھ لوگوں کو ہیلے اور مکر سے شہید کیا۔ خدا کی قسم، اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک بے گناہ مسلمان کو عمدن قتل کرتے تو بھی میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا اور نہ زبانوں اور ہاتھ سے اس کی روک تھام کی، چہ جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے آدمی قتل کر دیے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کی تھی، جسے لے کر ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ تفسیر، شرح و تفسیر۔ جنگ جمل کو بھڑکانے والوں کی رسوائی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں: امام خطبے کے اس حصے میں جنگ جمل کو بھڑکانے والوں کی ناقابل تلافی خطاؤں کو بیان فرماتے ہیں تاکہ سب جان لیں کہ اگر امام نے ان سے جنگ کی ہے اور ان کا ایک گروہ اس جنگ میں مارا گیا ہے تو وہ اس کا مستحق تھا۔ آپ اپنی قاطع اور قوی منطق کے ذریعے بہانہ تراشیوں اور معترضین کا منہ بند کر دیتے ہیں اور ان کے 3 سنگین گناہوں کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں: وہ لوگ مکہ سے بصرہ کی طرف رخ کیے ہوئے رسول اللہ کی حرمت و ناموس کو یوں کھینچتے پھرتے تھے جس طرح نیز کو فروخت کرنے کے لیے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا: سو ان دونوں یعنی طلحہ و زبیر نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک رکھا تھا اور رسول اللہ کی زوجہ کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لے آئے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پیغمبر اکرام کی ازواج کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں اور زمانہ جاہلیت کے ہر ایرے غیرے کے سامنے نہ آئیں۔ گویا جنگ جمل جیسے حوادث کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کی گئی تھی اور یہ حکم اسی کے اور ایسے دیگر حوادث کے تناظر میں دیا گیا ہے۔
لیکن ان بے مروتوں نے اپنی بیویوں کو گھروں میں روکے رکھا اور زوجہ رسول کو صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکال لے آئے تاکہ ان کے وجود کو اپنے مذموم مقاصد تک رسائی کا وسیلہ بنائے۔ امام اسی گفتگو کے تسلسل میں ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ ان کے لشکر میں کوئی ایسا نہ تھا جو پہلے میری بیعت نہ کر چکا ہو اور بغیر کسی جبر و اکراہ کے میری اطاعت میں نہ رہ چکا ہو۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو لوگ کسی کی بیعت کرتے تھے تو خود کو مکمل طور پر اس کے پابند سمجھتے تھے، لیکن جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں نے اس قاعدے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور کھلم کھلا اپنی بیعت توڑتے ہوئے امام کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ان کے دو بڑے گناہوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بصرہ میں میرے مقرر کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے اور کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار مار کر اور کچھ لوگوں کو ہیلے اور مکر سے شہید کیا۔ ابن ابی الحدید اسی خطبے کے ذیل میں جمل والوں کے بعض جرائم کی تفصیل میں لکھتے ہیں، طلحہ اور زبیر ان کے ساتھی زیر لباس زرہ پہنے نماز فجر کے وقت مسجد آ گئے، جبکہ امیر المومنین کے نمائندے عثمان بن حنیف ان سے پہلے مسجد پہنچ چکے تھے۔ جب نماز شروع ہونے لگی تو امام کے نمائندے آگے بڑھے تاکہ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ طلحہ اور زبیر کے ساتھیوں نے انہیں پیچھے دھکیل کر زبیر کو آگے کیا۔ صبا بہجہ یعنی محافظہ نے بیت المال آگے بڑھے اور زبیر کے ساتھیوں کو مسجد سے نکال باہر کیا اور عثمان بن حنیف کو آگے کیا، لیکن زبیر کے طرفداروں نے ایک حملے کے ذریعے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور زبیر کو آگے کیا۔ یہ جھگڑا قریب طلوع آفتاب تک جاری رہا۔ لوگ چلانے لگے، اے اصحاب رسول تمہیں شرم نہیں آتی؟ سورج نکلنے والا ہے۔ بالآخر زبیر غالب آیا اور اس نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد زبیر نے اپنے مسلح ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ عثمان بن حنیف کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ایک شدید جھڑپ کے بعد عثمان گرفتار ہوئے اور انہیں زد و کوب کر کے ادموا کر دیا گیا۔ ان کے چہرے کے تمام بال یہاں تک کہ ابرو اور پلکوں کے بال بھی اکھاڑ دیے گئے۔ صبا بجا جو 70 افراد پر مشتمل تھے سب گرفتار کر دیے گئے اور اتفاق رائے کے بعد حنیف کو حضرت عائشہ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت عائشہ نے عثمان بن حنیف کے قتل کا حکم دیا، لیکن عثمان چلا اٹھے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا بھائی حاکم مدینہ تمہارے خاندان سے میرے خون کا انتقام لے لے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ خائف ہوئے اور عثمان کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے زبیر کو پیغام بھیجا کہ سبھی صبا بجا کو قتل کر دیا جائے۔ صبا بجا جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا کہ یہ محافظان بیت المال ہیں، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ لوگ 70 افراد پر مشتمل تھے جو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیے گئے۔ یہ کام زبیر کے بیٹے عبداللہ کے ہاتھوں انجام پایا۔ بعض مورخین جیسے ابو مخنف وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کی تعداد 400 نفر تھی۔ طلحہ و زبیر نے عثمان بن حنیف کے ساتھ کیا ہوا عہد کسی کو آزار نہیں پہنچائیں گے توڑ ڈالا، اور صبا بجا اسلام کا وہ پہلا گروہ تھا جو تشدد کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ امام کے اس جملے فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْرًا وَطَائِفَةً غَدْرًا میں اسی داستان کی طرف اشارہ ہے کہ ایک گروہ کو تشدد سے قتل کر دیا اور ایک گروہ کو عہد شکنی کے ذریعے۔ اس کے بعد امام ایک واضح نتیجہ گیری کے ضمن میں یوں فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک بے گناہ مسلمان کو عمدن قتل کرتے تو بھی میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا اور نہ زبان اور ہاتھ سے اس کی روک تھام کی، جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے آدمی قتل کر دیے ہوتے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کے افراد کی تھی جسے لے کر ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ اس مقام پر نہج البلاغہ کے شارحین کی طرف سے کچھ سوال و جواب پیش کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ مذکورہ بحث کی تکمیل کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے۔
سوال: امیر المومنین نے یہ کیسے فرمایا کہ وہ لوگ ایک نفر کو بھی قتل کر دیتے تو ان کے تمام لشکر والوں کا قتل جائز ہوتا، جائے کہ خود ان کی تعداد کے برابر مسلمانوں کا قتل کرتے؟ تو اس عدم مساوات اور باہم ہم آہنگی اور نا ہم آہنگی کی فقہی عناوین میں سے کس عنوان کی روشنی میں تفسیر و توجیہ کی جا سکتی ہے؟ جواب: بعض نے یوں جواب دیا ہے، انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ وہ مسلمان کے قتل کو مباح سمجھتے ہیں اور یہ ایک طرح سے ضروریات دین کا انکار ہے، لہٰذا اس طرح وہ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا قتل نہیں از منکر کی روح سے جائز ہوتا تھا، کیونکہ نہیں از منکر کے باب میں اگر قتل کے علاوہ کوئی اور راہ باقی نہ رہے تو قتل جائز ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور بہترین جواب یہ ہے کہ وہ لوگ مفسد فی الارض کے مصادیق میں سے تھے، کیونکہ انہوں نے لشکر کشی کی اور اپنی بیعت توڑ ڈالی اور اسلامی ملک کے ایک حصے میں بہت بڑا ہنگامہ کر دیا، لہٰذا وہ لوگ اس آیت میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: خدا اور رسول کے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور اگر امام فرماتے ہیں کہ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ ان کے مظالم کے مقابلے میں خاموش رہے، تو یہ در حقیقت ایک تمہید ہے ان کے مفسد اور شدت پسند ہونے کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں پیش کیا جانے والا چوتھا جواب بھی مکتب اہل بیت کے مطابق ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی امام معصوم اور اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرے گا وہ کافر ہوگا۔ چنانچہ شیخ طوسی اپنی کتاب تجرید القائد میں لکھتے ہیں جنہوں نے علی علیہ السلام سے جنگ لڑی وہ کافر ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا تھا: حرب کا حربی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ جنگ جمل میں طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کے عبرتناک انجام سے متعلق اس کتاب کی پہلی جلد میں 3 اور 13ویں خطبے کے ذیل میں، دوسری جلد میں خطبہ نمبر 22 اور 31 کی تفسیر میں، اور 5ویں جلد میں خطبہ نمبر 137 کی تفسیر میں کافی بحث ہو چکی ہے۔ اب دوسرا سوال، یہاں ایک اور سوال درپیش ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ سب اس بنا پر قتل کے حقدار تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو جنگ سے پہلے قتل کر دیا، تو کیوں امام نے فتح کے بعد طلحہ و زبیر کے تمام ساتھیوں سے انتقام نہ لیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ ام المسلمین سے جنگ لڑنے، اسلامی حکومت کے خلاف قیام کرنے اور ملک میں فساد پھیلانے کے عنوان کے تناظر میں قتل کے مستحق تھیں؟ یہاں تک کہ حضرت عائشہ امام المسلمین سے جنگ لڑنے، اسلامی حکومت کے خلاف قیام کرنے اور ملک میں فساد پھیلانے کے عنوان کے تناظر میں قتل کی مستحق تھیں، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں امام نے انہیں احترام کے ساتھ مدینے کی طرف لوٹا دیا۔ جواب: اس سوال کا جواب واضح ہے، اور وہ یہ کہ حالات اس قدر طوفانی اور کشیدہ تھے کہ اگر امام ایسا اقدام کرتے تو مخالفین بآسانی مسلمان عوام کو آپ کے پر ورگلا لیتے، لہٰذا عمرو آس سے منقول ایک عبارت میں آیا ہے کہ اس نے حضرت عائشہ سے کہا: اے کاش آپ جنگ جمل میں قتل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ نے اس سے کہا: اے بدذات، کیوں؟ عمرو آس نے کہا: تم دنیا سے رخصت ہو کر بہشت میں جاتی اور ہم تمہارے قتل کو علی کے خلاف ایک بہترین بہانہ قرار دیتے۔ بہرحال یہ علی علیہ السلام کے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ نے ایسا کام نہ کر کے اسلامی معاشرت کو نجات بخشی۔ یہاں پر خطبہ نمبر 172 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 217، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ جلد ہی پڑھیں گے خطبہ نمبر 173۔ یہاں پر آج کی اپنی ریڈنگ کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ خطبہ نمبر 173 جو کہ پیج نمبر 419 پہ ہے، پیج نمبر 418 بلینک ہے، اس کے اوپر کچھ پرنٹ نہیں ہوا ہے، تو ہم اب ابتدا کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ریڈنگ میں پیج نمبر 419 سے، خطبہ نمبر 173 سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، جلد ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔